السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں۔ آج ایک نیا ناول شروع کرنے جا رہی ہوں، حاصل محبت، از قلم کرن امیر۔ دن کے وقت وہ بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی اپنا فون استعمال کر رہی تھی کہ اچانک اس کے فون پر کسی کا میسج آیا۔ ہیلو، اس نے نہ سمجھی میں اس کا جواب دے دیا۔ ہیلو، سامنے والے نے دوبارہ میسج کیا، کیسی ہیں آپ؟ آپ کون اور میرا حال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ نامعلوم شخص جس نے میسج کیا وہ اسے رپلائی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ مسکرایا تھا اس کے اس طرح کے رپلائی پر۔ اللہ کا بندہ، بیڈ پر بیٹھی اس پر وہ ہنسنے لگی۔ تو یہ اللہ کا بندہ ہر کسی سے اس کا حال پوچھتا ہے؟ وہ مسکرا کر میسج لکھ رہی تھی اور سینڈ کر دیا۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں، فری بیٹھا تھا تو کر دیا۔ اس نے حقیقت بتائی۔ اچھا؟ جی، میں نے یہ حرکت پہلی دفعہ کی ہے۔ اس نے پھر سے حقیقت بتائی۔ آپ کسی لڑکے کو بھی میسج کر سکتے ہیں یا اپنی کسی فرینڈ کو بھی میسج کر سکتے ہیں۔ مجھے ہی کیوں میسج کیا؟ اور وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور میسج پڑھ کر اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کا میسج پڑھ کر مسکرایا اور رپلائی دیا، ہاں، کسی لڑکے کو بھی کر سکتا تھا مگر بے خیالی میں آپ کو کر دیا۔ اگر آپ کا برا لگا تو آئی ایم سوری۔ رپلائی کر کے اس نے موبائل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے فوراً رپلائی دیا۔ اس کے موبائل میں میسج جو اس ہی لڑکی کا تھا جس نے اسے کہا تھا کہ کسی لڑکے کو بھی میسج کر سکتے ہیں، اور اس کا یہ میسج وہ پڑھ کر حیران ہوا اور رپلائی دیا، اگر یہ پرابلم ہی نہیں ہے تو آپ نے کیوں یہ کہا کہ کسی لڑکے کو بھی میسج کر سکتے ہیں؟ میری مرضی، میں کسی کو بھی میسج کروں، آپ کو کیا؟ اگر سامنے والے نے بات کرنی ہوتی ہے تو میسج کا رپلائی دیتا ہے جیسے آپ نے کیا۔ اگر آپ کو بات نہیں کرنی ہوتی تو میرے میسج کا رپلائی نہیں دیتی۔ اس کو اس کی بات کا برا لگا تھا اور اتنا بڑا میسج لکھ کر سینڈ کر دیا۔ اور ہاں، برا کیوں نہیں لگتا؟ اس کی مرضی، جسے بھی میسج کرے، جس سے بھی بات کرے، اس کی زندگی جیسے بھی گزارے، اس کی مرضی۔ وہ بیڈ پر سیدھی بیٹھی ہوئی تھی، اس کا رپلائی دیکھ کر حیران رہ گئی اور محسوس کیا کہ اس نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا، بلکہ غلط کوئی نہیں تھا، دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح تھے۔ ہاں، غلطی تھی تو یہ کہ اسے کسی انجان کو رپلائی نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس نے یہ غلطی کی تھی اور اس سے رپلائی دے دیا تھا۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میسج کیا، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اس نے شروع میں پوچھے جانے والے سوال کا جواب دیا۔ وہ اپنے بال بنانے میں مصروف تھا، تب اس کی موبائل اسکرین پر میسج دکھائی دیا تو اس نے اٹھایا اور دیکھ کر فوراً گھر سے نکلا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ وہ میسج سینڈ کرے یا نہیں، پھر ہمت کر کے سینڈ والے بٹن کو دبا دیا اور اب میسج جا چکا تھا۔ اب وہ رپلائی کا انتظار کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد بھی رپلائی نہیں آیا تو وہ بیڈ سے اٹھ کر ٹہلنے لگی اپنے کمرے میں اور سوچنے لگی کہ اسے بہت برا لگ گیا ہے۔ وہ مسلسل ٹہل رہی تھی کہ اس کی بڑی بہن نے آ کر کہا، تیار ہو جاؤ، ہمیں قرآن خوانی پر جانا ہے۔ اس نے فون سائڈ پر رکھا اور تیار ہو کر اپنی بہن کے ساتھ چل دی۔ نمرا بیگم کے کمرے میں بیٹھ کر وہ ان سے باتیں کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ دوائیاں بھی کھلا رہا تھا اور ان کو آرام کرنے کی تاکید کر کے کمرے سے باہر نکلا جہاں اس کا دوست احمد لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ احمد نے اسے کمرے سے باہر آتے دیکھا اور پوچھا، آنٹی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں پہلے سے، حسن نے اسے جواب دیا۔ وہ ایک ہفتے سے اپنی امی نمرا بیگم کے ساتھ تھا، جیسے کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہیں تو اپنے گھر جانا چاہتا تھا مگر احمد نے اسے روک دیا۔ یار، آنٹی کو اچھا نہیں لگتا کہ تو ان سے الگ رہے، وہ میری امی ہیں اور فکر تجھے ہو رہی ہے، حسن نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا، کیونکہ نمرا بیگم اس کی آنٹی ہی نہیں بلکہ اس کی ساس بھی تھی۔ حسن کی 3 بہنیں تھیں، 2 اس سے بڑی اور ایک چھوٹی۔
दो बड़ी बहन शादीशुदा थीं, जिनमें से अहमद दूसरे नंबर वाली बहन का शौहर था और छोटी बहन के 12वीं जमात के इम्तिहान होने वाले थे। वो फिर से बेड पर लेटी हुई थी और मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। अचानक से इसकी स्क्रीन पर मैसेज आया। वो पढ़ने ही लगी थी कि इसकी बड़ी बहन ने इसे बुला लिया। आलिया, बाहर आओ, हमें मार्केट जाना है। वो मोबाइल साइड टेबल पर रख कर बाहर चली गई। जब वो मार्केट से वापस आई तो इसने मोबाइल चेक किया, जहां मैसेज आया हुआ था, मैं प्यारा। इसी अनजान शख्स का मैसेज था। आलिया को गुस्सा आया और मैसेज किया, बंदा सलाम दुआ कर लेता है, हाल चाल पूछ लेता है, ये क्या होता है, मैं प्यारा। आलिया ने चिढ़ते हुए मैसेज किया, जिसको पढ़कर वो हंसा और मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं प्यारी। अच्छा, आप प्यारी हैं, मुझे लगा आप चुड़ैल हैं। अगर मैं चुड़ैल हूँ तो मैसेज क्यों किया एक हफ्ते बाद? इसने चिढ़ते हुए मैसेज सेंड किया। वो दोनों फेसबुक पर बात कर रहे थे। इनकी पहली दफ़ा बात भी इतवार वाले दिन हुई थी और आज भी इतवार थी। आलिया को लगा कि वो इतवार वाले दिन फारिग होता है। आप इतवार को फारिग होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? इसने नासमझी से मैसेज सेंड किया। जैसे इसे फौरन समझ आया तो फिर इसे मैसेज किया। वो मैं थोड़ा मसरूफ़ था तभी रिप्लाई नहीं दे पाया। आलिया ने इसके दोनों मैसेज पढ़कर रिप्लाई किया, अच्छा। आलिया ने सिर्फ इतना ही लिखा और उठकर लाउंज में जाकर बैठ गई और ड्रामा देखने लगी, जहां इसकी अम्मी और बहनें पहले से बैठी देख रही थी। सुबह की वक्त इसकी दो बहनें स्कूल गईं। एक छोटी बहन जो 8वीं क्लास में थी और बड़ी बहन स्कूल में उस्तादजा थी, जो सिर्फ इसका वक्ती शौक था, और एक छोटी बहन कॉलेज और दूसरे नंबर वाली बहन इंस्टीट्यूट जाती थी और आलिया तीसरे नंबर पे थी। शाम को आलिया तैयार हो रही थी यूनिवर्सिटी जाने के लिए। आलिया शाम के वक्त यूनिवर्सिटी जाती थी। आलिया इतनी हसीन नहीं थी जितनी वो हिजाब में लगती थी। इसने आसमानी रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी जो घुटनों तक थी और कैप्री पहनी हुई थी, साथ में हम रंग हिजाब पहना हुआ था। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी हिजाब में। आलिया बहुत लेट हो गई थी, इसीलिए अब्बू के साथ गाड़ी में गई थी, वरना वो पैदल जाती थी क्योंकि यूनी इसके घर से 20 मिनट के फासले पर थी अगर पैदल जाए, वरना गाड़ी में 10 या 7 मिनट का फासला था। यूनी पहुंचते ही वो अपनी क्लास की तरफ भागी। इंग्लिश की क्लास थी जो इसे पसंद नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो इंग्लिश पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखती, जबकि आलिया को अपने इंग्लिश के प्रोफेसर पसंद नहीं थे। आलिया सर उमर को सिर्फ इनके देखने के अंदाज से पसंद नहीं करती थी। आलिया को ये महसूस तब हुआ जब इसकी दोस्त सनम ने इससे बताया कि सर उमर सारी क्लास में तुम्हें देखते हैं। तब से वो सिर्फ साइड वाले बोर्ड को देखती थी या अपनी बुक को। वो कैंटीन में बैठी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी जब इसकी मोबाइल की स्क्रीन पर मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वो मुस्कुराई और रिप्लाई नहीं दिया। हसन आज अपनी अम्मी की तरफ आया हुआ था और निम्रा बेगम की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। इनसे बातें कर रहा था। थोड़ी देर में इसकी बहन आई और हसन को तंग करने लगी। भाई, आप आइसक्रीम खिलाने कब ले जा रहे हैं? ज़ैनब ने हसन से मुखातिब होकर कहा। हाँ चलो, मैंने कब मना किया है? इसने फौरन हाँ ही कहा। चले फिर, किस बात की देर है? पहले तुम तैयार तो हो जाओ। मैं तैयार ही हूँ। क्यों अम्मी, मैं अच्छी नहीं लग रही? मेरी बेटी तो शहजादी है। निम्रा ने अपनी बेटी के सवाल का जवाब दिया। नहीं, मेरा मतलब था ये सारी लड़कियां बाहर जाने से पहले तैयार होकर निकलती हैं, इसीलिए कहा। बस करो बहन को तंग करना और ले जाओ इसे। जी अम्मी, जो आपका हुक्म। हसन ने गाड़ी में आइसक्रीम का ऑर्डर दे दिया। ज़ैनब बहुत खुश हुई थी। दोनों ने आइसक्रीम खत्म की और घर की तरफ रवाना हो गए। हसन ज़ैनब को घर पर ड्रॉप करके चल दिया। रात को बेड पर लेटे हुए इसने रिप्लाई दिया, याद आ गई जनाब को मेरी? मैडम ने मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं दिया। इसने भी इसके सीन करके रिप्लाई न देने पर तंज किया। वो मैं यूनी में थी, थोड़ी बिजी थी, तभी रिप्लाई देना मुनासिब नहीं समझा। इसने वजाहत दी, इन दोनों की इस तरह से बात होती रहती थी।
اتوار والے دن عالیہ کے گھر والے بہت خوش تھے کیونکہ رمیز سیٹھی اور ہیرا سیٹھی کی بڑی بیٹی کا نکاح تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ سفید پاؤں تک لمبی فراک میں عالیہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ فراک کے اوپر اس نے حجاب کیا ہوا تھا جو اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا۔ اس کا حجاب ہمیشہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا۔ عالیہ اپنے حجاب میں پھولوں والا حجاب ہیڈ بینڈ ٹھیک کر رہی تھی۔ اس کے موبائل اسکرین چمک اٹھی جس پر حسن چودھری کا میسج آیا تھا۔ تو میڈم تیار ہو گئی؟ جی بس ہو ہی گئی ہوں۔ تو رخصتی کب ہے آپ کی؟ جمعے کو ہے۔ آپ کی پوچھ رہے ہیں؟ ایسے ہی پوچھ نہیں سکتا؟ نہیں پوچھ سکتے ہیں۔ وہ میسج کر کے سب کے پاس چلی گئی اور جہاں سب اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نکاح خیر سے ہو گیا تھا۔ اب سب بہت تھکے ہوئے تھے۔ نکاح کے بعد سب اپنی اپنی جگہ آرام کرنے چلے گئے۔ جب عالیہ لیٹی تو 2 بج رہے تھے، تبھی اس کے موبائل کی اسکرین پر میسج دکھائی دیا، میڈم کو بہت بہت مبارک ہو۔ میسج 12 بجے سے آیا ہوا تھا، خیر مبارک، اور میڈم بہت خوش ہیں۔ ہاں کیوں نہیں؟ میڈم اس لیے تو خوش نہیں کہ ان کا کمرہ خالی ہو رہا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ایسا ہی ہے، مگر پھر بھی بہن کی شادی پر کون خوش نہیں ہوتا؟ میں نے تو سنا ہے کہ بڑی بہن کی شادی پر چھوٹی بہنیں روتی ہیں، مگر یہاں ماحول ہی الٹا ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہی ہوں، اللہ حافظ۔ عالیہ میسج سینڈ کر کے سو گئی۔ وہ کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی جب اسے معلوم ہوا کہ آج اکنامکس والے سر نہیں آئے اور ان کی جگہ انگلش کی کلاس ہو گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اٹھ کر چلی جائے۔ جیسے ہی اٹھنے لگی، سر عمر کلاس میں داخل ہو گئے اور اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ آج عالیہ نے ہمت کر کے سر کی طرف دیکھا۔ اس نے صرف اپنی دوست کی بات سنی تھی، سر عمر ساری کلاس میں تمہیں دیکھتے ہیں، بس اس کے بعد اس نے آج تک سر کی طرف نظریں نہیں کی تھیں۔ آج اس دن کے بعد ہمت کر کے سر کی طرف دیکھا۔ جب اس نے سر عمر کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اٹھائیں تو واقعی میں سر عمر اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عالیہ نے پریشان ہو کر فوراً نظریں جھکا لی اور سوچنے میں مصروف ہو گئی کہ سر کی نظروں میں ایسا کیا تھا جو اس کو نظریں جھکانی پڑی، جبکہ سارے سر کو دیکھتے ہیں، اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو، کہ کون ان کے لیکچر کو صحیح سے سن رہا ہے، تو وہ سر عمر سے آنکھیں کیوں نہیں ملا سکتی؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر سر عمر کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک اسے ہی دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ رات کو اس کے موبائل کی اسکرین پر میسج آیا، آئی لائک یو۔ عالیہ یونی سے گھر تک پیدل آ رہی تھی، ساتھ میں اس کی دوست صنم بھی تھی جو اس کے گھر سے 2 گھر کے فاصلے پر رہتی تھی۔ تبھی دونوں ساتھ میں پیدل واپس آتی تھیں۔ 6 بجے وہ گھر پہنچی اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عالیہ کو حسن چودھری کا میسج رسیو ہوا، آئی لائک یو۔ عالیہ حیرت کے عالم میں میسج پڑھ رہی تھی۔ اس نے کیا لکھ دیا ہے؟ یہ کسی اور کا میسج اس کی طرف غلطی سے تو نہیں کر دیا؟ اس نے عالیہ کو بہت سی سوچوں نے گھیر لیا تھا۔ لگتا ہے آج جناب کا سر گھوما ہوا ہے، عالیہ نے ہوش میں آتے ہی میسج کیا۔ عالیہ کی بہت سی سوچوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، یا اس کو کسی نے سر پر زور سے مارا ہے تبھی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ عالیہ کا میسج پڑھ کر حسن زور سے کہے مارنے لگا اور میسج کیا، کیوں؟ حسن شرارتی ٹون میں بات کرنے لگا، تبھی تو اسی طرح کا میسج کیا ہے آپ نے۔ کس طرح کا میسج؟ جو آپ نے کیا، اس طرح کا۔ ہاں بھائی کس طرح کا، وہی تو پوچھ رہا ہوں۔ یہی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا سر گھوما ہوا ہے۔ چلیں شاباش بتائیں مجھے ایسا میسج کیوں کیا آپ نے؟ ارے بھائی کس طرح کا میسج؟ اوف یہی آئی لائک یو۔ آئی لائک یو ٹو۔ میرا مطلب ہے کہ آپ نے میسج کیا ہے۔ ہاں بھائی آئی لائک یو ٹو۔ اوف حد ہو گئی، اب کیا کر دیا میں نے؟ رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ حسن کی ہنسی رک ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے عالیہ کو کس طرح باتوں میں گھما دیا، یہاں تک کہ اس نے خود کہا، رہنے دو۔ حسن آنکھیں بند کر کے سارا منظر پھر سے دہرا رہا تھا۔
پھر سے ساری چیٹ پڑھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا رہی تھی۔ اس کو مزہ آ رہا تھا عالیہ کو تنگ کر کے۔ حسن کو عالیہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اب تو کچھ الگ احساس ہو رہا تھا جو وہ سمجھ گیا تھا، بس اس کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ سارے معاملے میں عالیہ بے خبر تھی۔ عالیہ آج یونی سے جلدی واپس آ رہی تھی، ورنہ اس نے چھٹی کرنی تھی۔ اکنامکس کی امپورٹنٹ کلاس تھی تبھی گئی، ورنہ جانے کا ارادہ نہیں تھا کیونکہ آج اس کی بہن کی مہندی تھی۔ وہ کلاس لے کر گھر کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ راستے میں ایک گاڑی اسے فالو کر رہی تھی۔ عالیہ اس کو اگنور کر رہی تھی اور اسے غصہ آنے لگا کہ یہ گاڑی والا کب اس کا پیچھے چھوڑے گا، کب سدھرے گا یہ۔ وہ اس کو 1 مہینے سے فالو کر رہا تھا، بس اس کی یونی سے اس کے گھر تک صرف گاڑی گھماتا رہتا، مگر آج اس نے گاڑی اس کے سامنے روکی اور اس سے بات کرنی چاہی۔ السلام علیکم، عالیہ نے اگنور کر دیا جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو اور اپنے راستے چلنے لگی، جبکہ عالیہ نے سنا تھا اور عالیہ نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ آج رات مہندی کے لیے بہت زور شور سے تیاری ہو رہی تھی۔ کہیں کوئی چلا رہا تھا، سارا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ کہیں کوئی کپڑے پریس کر رہا تھا، کہیں کوئی کپڑے خراب ہونے کی وجہ سے رو رہا تھا۔ گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی اور سب بہت خوش تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، گھر کی پہلی شادی تھی۔ انہوں نے معصومہ، عالیہ کی دوسری نمبر والی بہن کا نکاح بھی سادگی سے ہی کیا تھا۔ سب بہت اچھے لگنا چاہتے تھے۔ عالیہ ہرے رنگ کے کپڑوں میں بہت حسین لگ رہی تھی اور پیلے رنگ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا، بالوں کو خوبصورتی سے بنایا ہوا تھا۔ عالیہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب مہندی ہال میں آ چکے تھے۔ جب دولہا دلہن کو لایا گیا تو شور مچنے لگا، اور زیادہ تر شور لڑکی والوں کی طرف سے آیا تھا۔ جبکہ ان کا نکاح ہو چکا تھا، تبھی مہندی ساتھ ہی کی گئی تھی۔ عالیہ معصومہ کو بلانے گئی تھی۔ جب اس نے اسے دیکھا اور عالیہ کو شوق لگا، مہندی کے فنکشن میں سب بہت خوش تھے۔ ہیرا اور رمیز سیٹھی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ عالیہ جاؤ معصومہ کو بلاؤ، ہیرا بیگم نے عالیہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی امی، عالیہ بول کر چل دی، کیونکہ اسٹیج پر سب موجود تھے سوائے معصومہ کے۔ وہ سارے مہمانوں کو ریسیو کر رہی تھی۔ جب عالیہ معصومہ کو بلانے گئی تو عالیہ کو وہ دکھائی دیا جو روز اس کو فالو کر رہا تھا گاڑی میں۔ عالیہ کو شوق لگا، ایسا لگا جیسے وہ اسے فالو کر کے یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ کیا ہوا عالیہ؟ معصومہ نے پوچھا جب عالیہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگی تھی اور سوچوں میں گم تھی کہ وہ یہ یہاں کیسے پہنچا۔ کچھ نہیں، عالیہ نے معصومہ کے سوال کا جواب دیا جیسے ہی وہ ہوش میں آئی۔ تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ پتہ ہے نا تمہیں فاطمہ کے پاس رہنا تھا، جس سے معصومہ نے اسے یاد کروانا چاہا تھا۔ 5 بہنوں میں یہ طے ہوا تھا کہ سارا وقت فاطمہ کے پاس عالیہ رہے گی اور مہمانوں کو معصومہ ریسیو کرے گی۔ ہاں ہاں معلوم ہے، مجھے زیادہ دادی اماں نہ بنو میری، اور وہ تو امی تمہیں بلا رہی تھی تبھی آئی تھی یہاں، عالیہ نے چڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی، کہیں سے بھی تم بلا رہی ہو، معصومہ نے بھی طنز کیا۔ ہاں آ ہی رہی تھی، بس راستے میں کچھ دیکھ کر رک گئی۔ اس نے حقیقت بتائی۔ اچھا کیا دیکھا مجھے بھی دکھاؤ۔ رہنے دو اور چلو یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ امی آ جائیں، عالیہ نے اس سے چھپانا چاہا۔ ہاں ہاں چلو، ایسا نہ ہو فاطمہ کی مہندی پر بھی ہمیں ڈانٹنا شروع ہو جائیں۔ دونوں ہنسی اور چل دی اسٹیج کی طرف۔ رخصتی کا دن تھا، سب بہت خوش تھے اور ساتھ میں اداسی بھی تھی، کیونکہ اس کی سب سے بڑی بہن آج اس گھر سے رخصت ہونے جا رہی تھی۔ عالیہ گلابی رنگ کے فراک میں حسین لگ رہی تھی اور بالوں کو بہت اچھے سے بنایا ہوا تھا۔ عالیہ نے پھر سے گاڑی والے کو اپنی بہن کی رخصتی میں دیکھا۔ عالیہ کا پارا ہائی ہو گیا اور غصے میں اس کی طرف جانے لگی، اس کو سنانے کے لیے کہ بندہ اتنا بھی ڈھیٹ نہ ہو کہ کسی انجان کی شادی میں گھس جائے۔ عالیہ اس کے پاس پہنچنے والی تھی کہ اس کے کانوں میں آواز آئی۔ کہاں کی سواری ہے؟ وہ بیڈ پر کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے خیالوں میں گم تھا کسی کے، جب اس کی امی کی آواز آئی۔ کس کے خیالوں میں ہو؟ میں بھلا کس کے خیالوں میں ہوں گا؟ کوئی تو ہوگی، اس کی امی نے شرارت والے لہجے میں کہا۔
اچھا امی، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، میرا بیٹا اتنا ہینڈسم ہے۔ اچھا، صرف آپ کی نظروں میں امی جان؟ کیوں، کسی نے کچھ کہا؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے میری پیاری امی جان۔ تو چلو اٹھو، جلدی سے نیچے آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ جی امی جان، آپ چلے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اور اس کی امی جان چلی گئی۔ پھر سے وہ اسی خیالوں میں چلا گیا جہاں سے اس کی امی جان نے نکالا تھا، اور سوچنے لگا کہ ایسا کیا ہے اس میں جو اس کی آنکھیں اس سے ہٹتی نہیں، ساری کلاس میں وہی کیوں دکھائی دیتی ہے، کیوں، کس لیے، وجہ، یہ کس طرح کی کیفیت ہے، یہ کیا ہوا ہے مجھے۔ وہ 4 مہینوں سے اسی کیفیت میں تھا اور اللہ سے سوال کرتا تھا، یا اللہ، مجھے یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں میں اسے ہی دیکھتا ہوں، کیوں میرے پیارے اللہ، مجھے معلوم ہے کہ ایسے کسی کو دیکھنا، وہ بھی اس کی اجازت کے بغیر، گناہ ہے، مگر میری آنکھیں۔ وہ رک جاتا تھا یہ بول کر، مگر اس بار اس نے جاری رکھا، مگر میری آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لیتی، میں پوری کوشش کرتا ہوں۔ وہ اللہ سے مخاطب تھا، یا اللہ، مجھے اس کیفیت سے نکال دے یا اس کا حل بتا۔ بیٹا، میں نے آپ کے لیے لڑکی دیکھی ہے۔ جی امی۔ حسن کو شوق لگا۔ بیٹا جی، ویسے ہی آپ CA کر رہے ہیں اور آپ کے پاپا کا اتنا بڑا بزنس ہے، آپ کو نوکری کی کیا ضرورت ہے، لڑکی والے بھی مانے ہوئے ہیں، بس آپ کی حامی چاہیے۔ نمرا بیگم نے بنا رکے اس کے سارے سوالوں کا جواب دے دیا جو حسن کی آنکھوں میں دکھ رہے تھے۔ مگر امی، حسن نے جیسے کچھ کہنا چاہا، نمرا بیگم پھر سے بولنا شروع ہو گئی۔ کیا کوئی گنجائش نہیں ہے بیٹا، میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ کی شادی دیکھنا چاہتی ہوں۔ نمرا بیگم نے حسن کے سامنے ایموشنل بلیک میلنگ کی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئی۔ اچھا امی، ٹھیک ہے، مگر پہلے میرا آخری سیمسٹر ہو جائے، بس 2 مہینے رہتے ہیں، پھر اس حوالے سے بھی سوچ لیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کی مرضی۔ ہاں، مگر میں بات پکی کر لیتی ہوں اور چھوٹی سی رسم بھی کر لیتے ہیں۔ نمرا بیگم نے حسن کی بات کو اگنور کر کے بات پکی کرنے کا بم پھوڑا، جس سے حسن ششدر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، حسن نے بے دلی سے اپنی امی کو جواب دیا۔ کہاں کی سواری ہے؟ صنم نے اس سے پوچھنا چاہا کیونکہ عالیہ کے چہرے پر غصہ چھایا ہوا تھا۔ یار، یہ وہ ہے جو فالو کر رہا ہے، عالیہ نے اسے یاد کروانا چاہا۔ کون؟ صنم کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہی گاڑی والا، عالیہ نے صنم کو شناخت بتائی۔ ہاں، گاڑی والا تو یاد ہے، مگر تم کس کی بات کر رہی ہو، دکھاؤ تو صحیح، جیسے وہ پوچھنا چاہ رہی ہو کہ کس کو دیکھ کر وہ غصہ ہو گئی۔ وہ سامنے کالے کپڑوں والا۔ نہ کر یار، صنم کو شوق لگا۔ کیوں؟ عالیہ کو حیرانی ہوئی۔ صنم، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ یار، یہ تو دلہے والوں کی طرف سے لگ رہا ہے مجھے۔ صنم نے اپنی بات جاری رکھی۔ اور تمہیں پتا ہے، یہ وہی ہے، تم شریف آدمی پر الزام لگا رہی ہو، دیکھ کتنا معصوم ہے اور اتنا ہینڈسم لڑکا تمہیں فالو کرے گا۔ صنم کے لہجے میں شرارت تھی۔ شاید عالیہ کا غصہ کم ہو اس کی باتوں سے، مگر ایسا نہیں ہوا، الٹا غصے میں اضافہ ہوا۔ یہ وہی ہے، میں گارنٹی دیتی ہوں۔ مہندی والے دن میں یونی سے جلدی گھر گئی تھی تو یہ میرے راستے میں آ گیا تھا، اور تو اور سلام بھی کیا تھا۔ اب بول کہ میں غلط ہوں، میری آنکھیں نہیں بٹن ہیں، عالیہ نے چڑھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے آپ دونوں کو؟ عالیہ کی سب سے چھوٹی بہن آئی اور پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، تو نہیں جانتی، عالیہ نے جواب دیا۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو جنت، صنم نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ آپی۔ آپی کی تعریف نہیں کرو گی؟ صنم نے اسے تنگ کیا تاکہ جو سوال اس نے کیا تھا بھول جائے۔ جی آپی، آپ بھی پیاری لگ رہی ہیں، جنت نے معصوم بچوں کی طرح اس کی تعریف کی۔ ان ساری بہنوں میں جنت سب سے چھوٹی اور انتہائی معصوم تھی۔ فاطمہ کی رخصتی کے بعد گھر میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ولیمہ بھی خیریت سے ہو گیا، پھر سب اپنے شیڈیول پر آ گئے۔ آج وہ یونی گئی تو اس کی اکنامکس اور انگلش کی کلاس تھی، چونکہ بہن کی شادی کی وجہ سے کچھ دن یونی نہیں گئی تھی، تو یونی میں گھستے ہی وہ اپنا اکنامکس کا اسائنمنٹ جمع کروانے چلی گئی۔
وہ اپنے اللہ سے مخاطب تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھے گا۔ وہ اپنی نظروں کو پھر سے اس کی طرف دیکھنے نہیں دے گا۔ وہ اپنی نظروں کو قربانی دینے کے لیے کہے گا۔ وہ اپنی نظروں میں صبر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ بھلا کیسے وہ اپنی نظریں سنبھالے گا جبکہ وہ اسے بہت اچھی لگتی تھی؟ اچھی تو بہت عام سی بات ہے۔ وہ اسے اچھی سے زیادہ آگے نکل گیا تھا، بلکہ اس کو محبت ہو گئی تھی، اور محبت میں قربانی دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ اپنی محبت کو حلال کرنا چاہتا تھا جب تک اس نے اپنی نظروں کا انتظار کرنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنی نظروں کو سمجھا لیا تھا، اور اس کی نظروں نے بات مان بھی لی تھی اور صبر کر رہی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ کب اسے پھر سے دیکھیں گی، مگر اس بار پورے حق سے دیکھنے کا وعدہ کیا تھا اپنی نظروں سے، اور تب تک نہیں دیکھے گا جب تک وہ اسے دیکھنے کا پورا حق نہ ہو۔ محبت میں تو انتظار کرنا ہوتا ہے، چاہے انتظار کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ انتظار کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے، بس اس کے خیالوں میں رہنا، اسے سوچنا، کیا ایسا ہوتا ہے، اور ہوتا بھی تو کیوں ہوتا ہے۔ یہ سب محبت کی شروعات ہوتی ہے۔ محبت تو اچھے ہاتھوں کو رلا دیتی ہے۔ اکنامکس کی کلاس کے بعد آدھے گھنٹے کی بریک تھی، اس کے بعد انگلش کی کلاس تھی۔ وہ کلاس میں جانے سے پہلے خود سے مخاطب تھا اور خود سے باتیں کرنے لگا، اور جب ٹائم ہو گیا تو کلاس کے لیے روانہ ہوا۔ وہ کوریڈور سے گزر رہا تھا، تب اسے عالیہ آتی دکھائی دی۔ عالیہ کی نظر بھی عمر پر پڑی تو فوراً نظریں چرا لی۔ عمر یہ دیکھ کر اپنی ہنسی کنٹرول کرنے لگا اور کلاس میں چلا گیا۔ کلاس میں جانے کے بعد اسٹوڈنٹ سے ان کا حال چال پوچھ کر اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ اس بار عالیہ نے پھر سے سر عمر کی طرف دیکھا، مگر عمر اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ عالیہ کو حیرانی ہوئی، اسے لگا شاید اسے غلط فہمی ہوئی تھی کہ سر عمر اسے دیکھتے ہیں، کیونکہ سر عمر ان سے کافی بڑا نہیں تھا بلکہ جوان ٹیچر تھا، جس کو اپنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی کسی یونیورسٹی میں لیکچرر بننے کی آفر آئی۔ اس کی انگلش بہت زبردست تھی کیونکہ عمر نے BBA کے بعد ماسٹر کیا تھا انگلش میں۔ وہ MBA کرنا چاہتا تھا مگر گھر کے مسائل کی وجہ سے نہ کر سکا، تبھی اس کے لیے آفر کو رد نہیں کیا۔ جیسے اس کا 4th سیمسٹر ختم ہوا، جس میں اس نے انگلش سبجیکٹ سلیکٹ کیا تھا، تو اسے محسوس ہوا کہ سر عمر اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں یا پھر دیکھنا بند کر دیا ہے۔ عجیب کشمکش میں تھی عالیہ، اور وقت گزرتا گیا۔ اس کا آخری سیمسٹر شروع ہو گیا۔ اس کے BBA کا آخری سیمسٹر تھا اور وہ بہت خوش تھی کہ وہ گریجویٹ ہو جائے گی کچھ عرصے میں ہی۔ معصومہ کی رخصتی ہو گئی تھی کچھ عرصے پہلے ہی، کیونکہ تایا ابو کے بہت اصرار کے بعد سیٹھی خاندان نے اپنی دوسری بیٹی کی رخصتی کر دی، کیونکہ تایا ابو کا کہنا تھا کہ اب ان کی عزت ان کے حوالے کی جائے۔ بیٹا، آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کے بابا کے دوست کی فیملی آ رہی ہے، تو آپ تیار رہیے گا، ہیرا بیگم نے عالیہ کو کہا۔ جی امی، ٹھیک ہے، عالیہ نے جواب دیا۔ عالیہ سب کو چائے دے رہی تھی، تب اس کی نظر اس پر پڑی۔ عالیہ کو غصہ آنے لگا کہ وہ یہاں بھی ٹپک پڑا۔ بیٹا، حنزلہ کو چائے دیں، ہیرا سیٹھی نے عالیہ کے ہاتھ روکتے ہوئے کہا۔ عالیہ نے کچھ نہیں کہا، بس چائے دی اور ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ جی تو ہماری طرف سے ہاں ہے، ہمیں آپ کی بیٹی بہت پیاری لگی، باقی آپ کی مرضی، جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا، مہنور بیگم نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا۔ جی ہم سوچ کر آپ کو بتائیں گے، ہیرا نے مہنور کی طرف ایک مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا۔ بیٹا، آپ کی بہن کے لیے پرپوزل آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے شروع ہوئی۔ بہت اچھے ہیں وہ لوگ، لڑکا CA کے آخری سیمسٹر میں ہے اور ان کے والد کا اپنا بزنس ہے۔ اپنی رائے دیں۔ جی امی، جیسا آپ کو بہتر لگے، ویسے بھی آپ جو فیصلے کرتی ہیں ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں، عمر نے اپنی والدہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں پھر بات کو آگے بڑھاتی ہوں، شبانہ بیگم نے خوشی سے کہا۔ یار، میرے لیے پرپوزل آیا ہے، عالیہ نے صنم کو بتایا۔ ارے واہ یار، اب تو میری دوست بھی دلہن بننے جا رہی ہے، صنم نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ تم پریشان کیوں ہو؟ صنم نے عالیہ کو خاموش پا کر کہا۔
یار پتہ ہے کس کا آیا ہے؟ عالیہ نے پریشانی کے آلے میں کہا۔ ارے یار میں کتنی بے وقوف ہوں، میں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ کس کا آیا ہے۔ چل اب بتا کس کا آیا ہے؟ صنم نے اپنے سر پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اسی گاڑی والے کا، عالیہ نے سارے جملے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کیا؟ صنم نے بہت بڑا منہ کھولتے ہوئے کہا۔ بس کر، منہ میں مکھی چلی جائے گی، منہ بند کر اب، عالیہ نے اس کا بڑا سا منہ کھلا دیکھ کر کہا۔ یار اب بتا آگے کیا ہوا؟ تم نے اسے سنا تو نہیں دی، یا پھر رشتے سے منع کر دیا، یا پھر اپنی امی کو بتا دیا، یا پھر اپنے گھر میں ہی کھڑے کھڑے بے عزتی کر دی اس کی، یا پھر صنم بولے جا رہی تھی، اپنی طرف سے وسوسے پیدا کی جا رہی تھی جب عالیہ نے اس کی بات میں بیچ میں کاٹ دی۔ اف، عالیہ نے لمبی آہ بھری اور صنم کو جھنجھوڑا تاکہ وہ وسوسوں کی دنیا سے باہر آئے۔ عالیہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اپنے موبائل کی اسکرین کو اوپر نیچے کر رہی تھی، تب جنت اس کے کمرے میں آئی۔ امی ابو بلا رہے ہیں آپ کو آپی۔ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ خیالوں میں گم تھا۔ وہ سوچے جا رہا تھا کہ وہ عالیہ کے گھر اس کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد جائے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ لوگ منع نہ کر دیں، ان کی بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے۔ ایسی بہت سی باتیں سوچوں میں ایک یہ بھی سوچ تھی کہ جو اس کے ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ اس سے صرف نکاح کرے اور رخصتی اس کی پڑھائی کے بعد۔ جب اسے اپنی یہ سوچ منفرد لگی تو اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنی امی سے بات کرے۔ پھر بیڈ سے اٹھ کر امی کے پاس گیا۔ جب ہال میں پہنچا ہی تھا تو اس کو شبانہ بیگم دکھائی دی۔ وہ بہت خوش تھیں اور عمر کو آتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا میں آپ کے پاس ہی آنے والی تھی۔ شبانہ بیگم نے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس دیکھیں امی، مجھے علم ہو گیا تھا کہ آپ آنے والی ہیں تو میں خود ہی آ گیا۔ عمر شرارت بھرے لہجے میں کہنے لگا، بیٹا آپ کی بہن کے لیے پرپوزل آیا ہے۔ یہ ساری بات ہونے کے بعد عمر اپنے کمرے میں آ گیا اور پھر سے خیالوں میں چلا گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔